الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام کے لالا زاروں سے لا کر حجاز کے بے آب و گیا ریگستان میں وہاں آ کر چھوڑ دیا جہاں اب حرم میں کعبہ واقع ہے۔ جب کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا تو حضرت ہاجرہ بے تاب ہو گئی۔ قریب ہی دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ کبھی وہ ایک پہاڑی پر چڑھ جاتی اور کبھی دوسری پر، اور وہاں کھڑی ہو کر دور دور تک نگاہیں دوڑاتی، شاید کہیں کوئی انسان نظر آ جائے یا کسی انسانی آبادی کا سراغ مل جائے۔ اس اضطراب میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اچانک اپنے بچے کی طرف مڑ کر دیکھا تو ان کی حیرت کی حد نہ رہی کہ قدرت الہی سے وہاں ایک چشمہ ابل پڑا تھا۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہو گئے، باپ بیٹے نے حکم الہی سے اپنے رب کریم کا گھر تعمیر کیا۔ اس کے بعد 3000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصہ میں کتنے طوفان آئے، کتنی موسلا دھار بارشیں ہوئیں۔ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت حضرت خلیل نے تعمیر کی تھی، اس میں اس وقت تک کتنے تغیرات روپذیر ہوئے۔ بعض روایت میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ وہ عمارت منہدم ہو گئی تو مالکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ کسی سیلاب کی وجہ سے یہ عمارت پھر گر گئی تو قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر نو کی۔ بہرحال ان تفصیلات کا تذکرہ مطلوب نہیں۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کعبہ کی کیفیت یہ تھی کہ پتھروں کی ایک 4 دیواری تھی جس کی اونچائی انسان کے قد سے کچھ زیادہ تھی۔ پتھر جوڑ جوڑ کر یہ 4 دیواری بنائی گئی تھی جنہیں آپس میں جوڑنے کے لیے گارا استعمال کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھا، اور اس 4 دیواری پر چھت بھی نہیں تھی۔ ان حالات میں قریش کو خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا شدت سے احساس ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، لیکن ان روایت کے بارے میں علامہ ابن کثیر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو کی فوری وجہ یہ تھی کہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا۔ زائرین کعبہ شریف کے لیے جو نذرانے اور تحائف پیش کرتے تھے وہ اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ وہاں قیمتی اشیاء اور سونے کے زیورات کا ایک گراں بہا خزانہ جمع ہو گیا۔ کعبہ شریف کا کوئی دروازہ بھی نہ تھا۔ ایک رات چند چوروں نے اندر داخل ہو کر کچھ قیمتی اشیاء چوری کر لیں۔ جب ان کی تلاش کی گئی تو دویق نام کے ایک شخص کے پاس سے مل گئیں۔ دویق بنو ملیح بن عمرو خزاعی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ مسروقہ اشیاء قبضہ میں لے لی گئیں۔ اسے پکڑ کر قریش کے حوالے کر دیا گیا۔ قریش نے سرقہ کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب قریش نے اس کار خیر کا عزم کیا اور اس کے لیے تیاری شروع کی، اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے 35ویں سال میں تھے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے مطابق سامان فراہم کرنے میں مشغول ہو گیا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر پتھر تیار کیے جا رہے تھے۔
انہی دنوں اتفاق سے ایک بادبانی کشتی کو سمندر کی تن موجوں نے دھکیل کر جدہ کے ساحل پر پھینک دیا۔ وہ ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بعض نے اس بندرگاہ کا نام شعیبہ بتایا ہے جو بحر حجاز کے ساحل پر کشتیوں کی بندرگاہ تھی۔ اس کی قیمتی لکڑی بڑی کارآمد تھی۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے تختے خرید لیے۔ جب قریش نے کعبہ کی اس شکستہ عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کرنے کا عزم مسمس کر لیا تو ان میں سے ایک بزرگ ابو وہب نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا: اے گروہ قریش، کان کھول کر سن لو، کعبہ کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوا کوئی چیز داخل نہ کرنا، کسی بدکارہ کی آمدنی، کوئی سودا، کسی آدمی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت اس فنڈ میں ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ ابو وہب حضرت عبداللہ کے ماموں تھے اور جو اپنی سخاوت اور شرافت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ضرورت کا سارا سامان مہیا ہو گیا تھا، دوسرے انتظامات بھی مکمل ہو گئے تھے، لیکن قریش کو ابھی کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ کعبہ خدا کا گھر تھا، اس کو گرانا کوئی کام آسان نہ تھا۔ ابرہہ کا عبرتناک انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ خوف انہیں بار بار پریشان کر رہا تھا کہ کہیں کعبہ کو گرا کر وہ غضب الہی کا شکار نہ ہو جائیں، کعبہ کو نیا تعمیر کرتے کرتے کہیں ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے۔ نیز کعبہ کے اندر جو کنواں تھا اس میں سے ایک خوفناک اژدہا کبھی کبھی نکلا کرتا تھا اور کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر دھوپ تاپا کرتا تھا۔ اس کا ڈر بھی انہیں کوئی اقدام کرنے سے روکتا تھا۔ ایک روز اژدہا حسب عادت دیوار پر لیٹا ہوا تھا کہ فضا سے ایک پرندہ جھپٹا اور اس کو اچک کر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کی ایک پریشانی دور ہو گئی۔ اس کو انہوں نے تائید عزتی سمجھا۔ انہیں تسلی ہو گئی کہ جس کام کا انہوں نے ارادہ کیا ہے وہ منشائے خداوندی کے مطابق ہے۔ دوسری جھجک کو دور کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے کہا: میں اس عمارت کے گرانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کدال لی اور جنوبی دیوار کے چند پتھر گرائے۔ وہ پتھر بھی گرا رہا تھا اور یہ دعا بھی مانگ رہا تھا: اے اللہ، ہمیں خوف زدہ نہ کرنا، اے اللہ، ہم صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا: اگر رات بخیریت گزر گئی تو ہم سمجھیں گے کہ اس معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے، ورنہ ان گرے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھ دیں گے اور اپنے اس ارادے کو فسخ کر دیں گے۔ چنانچہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی۔ سب لوگوں نے مل کر کعبہ کی پہلی خستہ عمارت کو منہدم کر دیا۔ تعمیر کعبہ کے لیے انہوں نے تقسیم کار کے اصول پر عمل کیا۔ مختلف قبائل کو ایک ایک دیوار کی تعمیر کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ مشرقی دیوار جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ شریف نصب ہے، اس کی تعمیر بنو عبد مناف اور بنو زہرہ قبیلوں کے سپرد کی گئی۔ جنوبی دیوار حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک بنو مخروم اور چند دوسرے قریشی قبائل کے حوالے کی گئی۔ مغربی دیوار یعنی پشت کعبہ کی تعمیر بنو جمحہ بنو سہم جو عمرو بن حسیس بن کعب بن لؤی کی ذمہ داری قرار پائی۔ شمالی دیوار جس طرف حتیم ہے اس کو تعمیر کرنے کا کام بنو عبدالدار بنو اسد بنو عدی کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد سارے قریش بڑے خلوص اور انہماک سے اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو بڑے ذوق شوق سے تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ یہی گھر ان کی عزت، معاشی خوشحالی اور سیاسی اقتدار کا عنوان تھا اور یہی ان کی اولین پہچان تھی۔ لیکن انہوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تعمیر کا جو ساز و سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہے اس سے وہ ان بنیادوں پر کعبہ کی تعمیر نہیں کر سکیں گے جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور مزید سامان فراہم کرنے کی ان میں سکت نہیں تھی۔ ان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہ تھا کہ وہ اصلی رقبہ میں سے کچھ رقبہ نکال دیں اور جتنے طول و عرض پر چھت ڈالنے کا ان کے پاس سامان ہے اس پر چھت ڈال دیں اور بقیہ رقبہ کی چھوٹی دیوار سے حد بندی کر دیں تاکہ طواف کرنے والے کعبہ کے سارے رقبہ کا طواف کر سکیں۔ چنانچہ تعمیر کعبہ کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا۔
ہر کار خیر میں آگے آگے رہنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق کریم کے گھر کی تعمیر سے کیوں کر لا تعلق رہ سکتے تھے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اول تا آخر بڑے جوش و خلوص سے اس مقدس کام میں شامل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے شریک کار تھے، دونوں مل کر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ مبارک کندھے پر پتھروں کی رگڑ سے خراشیں پڑ رہی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر اپنے کندھوں پر رکھ لیں تو پتھر دھونے میں وقت نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تابند اتار کر کندھے پر رکھ لیا۔ ایسا کرتے ہی غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا اس وقت اپنا تابند باندھ لیا۔ سارے قبائل اپنے مقررہ حصہ کی تعمیر میں مشغول تھے۔ کام کی رفتار تسلی بخش تھی۔ محبت و پیار کی فضا میں ہر چیز حسن و خوبی سے سر انجام پا رہی تھی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو اچانک اندھی عصبیت کے ہوئے فتنے انگڑائی لینے لگے۔ دیوار کعبہ میں حجر اسود نصب کرنا بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہر قبیلہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ دوسرے قبائل اگر خوشی سے اس کے حق میں دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوں تو وہ بروز شمشیر بھی یہ اعزاز حاصل کر کے رہے گا۔ بنو عبدالدار نے اپنے قبیلہ کے قابل ذکر افراد اور اپنے حلفاء کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ انہوں نے اجتماعی طور پر یہی فیصلہ کیا کہ حجر اسود دیوار کعبہ میں وہی نصب کریں گے۔ اس عہد و پیمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے خون کا بھرا ہوا پیالہ محفل میں لایا گیا۔ انہوں نے اور ان کے حلیفوں نے اس خون میں ہاتھ ڈبو کر اس عہد پر ثابت قدم رہنے کی قسمیں اٹھائی کہ وہ جان دے دیں گے لیکن کسی دوسرے قبیلہ کو یہ اعزاز حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسلسل 4-5 روز تک حالات بڑے کشیدہ رہے۔ ہر لحاظہ لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی وقت بھی کوئی دھماکہ ہو سکتا تھا۔ آخر ایک روز اس نزاع کا تصفیہ کرنے کے لیے سب مسجد حرام میں اکٹھے ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم جو ولید بن مغیرہ سابق الذکر کا بھائی اور عمر میں سب سے بڑا تھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے گروہ قریش، جس معاملہ میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حکم بنا لو جو کل سب سے پہلے اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ دوسری صبح سب سے پہلے حرم شریف کے اس دروازے سے جسے باب بنی شیبہ کہا جاتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کی مسرت کی کوئی حد نہ رہی۔ ان میں سے جو بزرگ ترین شخص تھا اس نے کہا: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عرض شدات کو قبول کرتے ہوئے فرمایا: میرے پاس ایک چادر لے آؤ۔ وہ چادر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو زمین پر بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان میں رکھ دیا۔ ہر قبیلہ کے ہر خاندان کے ایک سردار کو بلایا اور فرمایا: سب مل کر اس چادر کو پکڑ لو اور پتھر کو اٹھا کر لے آؤ۔ سب نے اس چادر کو تھام لیا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یمن و برکت والے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور دیوار میں اس کے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح اس مقدس کام میں شرکت کا فخر بھی سب کو حاصل ہو گیا۔ فتنہ و فساد کے بھڑکنے والے شعلے اپنی موت آپ مر گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شاد مانی کی لہر دوڑ گئی۔ اس طرح کعبہ کا کام جو کوئی روز تک تعطل کا شکار رہتا تھا ایک نئے ذوق شوق سے شروع ہو گیا۔ کعبہ شریف کی جو عمارت اب تعمیر ہوئی اس کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ 6 یا 7 ہاتھ رقبہ شمالی جانب سے داخلہ نہ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ صرف ایک دروازہ مشرقی سمت میں رکھا گیا اور وہ بھی سطح زمین سے کافی بلندی پر۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی ان کی اجازت کے بغیر کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہماری کسی بھی
ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔